ایسے ماحول میں جو کٹر اہل حدیث نہیں ہوتے، یعنی کہ بچپن سے جو ہے نا پوری 5 وقت کی یعنی کہ نماز پڑھنی، جو ہے یہ لونڈیاں ایک تو ہوگی بھی، وہ اللہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے وہ اس کو اتنا نہیں کہ بندہ جو ہے اتنا قرآن بنا دیا، ایک آیت اتار دے تو فلانا ڈمکانا دے دیا جی، وہ گناہ ہو گیا تو اس کو چھوڑ دو، لونڈی کو معاف کر دو، غلام کو جو ہے آزاد کر دو، رکھنا ہی کیوں ہے؟ وہ انسان نہیں ہے؟ آپ ڈپریس چل رہے ہو نا، اپنا ڈپریشن کا علاج کراؤ جا کے، ٹھیک ہے؟ آپ ایکسرسائز وغیرہ کرو، کچھ کرو نا، جم جوائن کر لو، کوئی سپورٹ شروع کر دو، کچھ نہ کچھ کرو، کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نہیں کرو گے تو آپ کو ڈبل ڈپریشن ہو. نومیو لائٹس سے بات کرتے ہیں. ہلو ہلو ہیلو ہیلو، ہاں جی، غالب کیا بھائی حال ہے؟ آواز کیسے آپ؟ آ رہی ہے بھیا. ٹھیک، کوئی میری طرف سے شور وغیرہ تو نہیں آ رہا آپ کو؟ آ رہا ہے شور آپ کی طرف سے. ایک سیکنڈ. اچھا ہاں جی، کیا بات کریں گے؟ جی اب صحیح ہے. نہیں آپ کی آواز ٹھیک ہو نہیں رہی، مگر آپ بات کریں، سننے کے قابل ہے ویسے. اچھا سوری اس کے لیے، شاید نیٹ وغیرہ کا ایشو ہے. اچھا میں آپ کو جو ہے تقریباً 8-9 منتھ سے دیکھ رہا ہوں، یا ایک ایئر ہی لگا لیں آپ. تو مجھے بھی جو ہے نا کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ جو ہے یعنی کہ اسلام کی جو ہے ٹھیک نہیں لگ رہی. جیسے اچھا. کہ اس میں جو ہے لونڈی ہوگی اور کافی زیادہ چیزیں. تو میری جو مجھے ذرا تھوڑا دیں، میں بہت زیادہ جو ہے نا میرے سے بولا نہیں جا رہا. ہاں چلے کوئی نہیں، آپ تسلی سے بات کریں. تو میں جو ہے بچپن سے یعنی کہ ایک ایسے ماحول میں، میری 22 سال ایج ہے، بچپن سے یعنی کہ ایسے ماحول میں جو کٹر اہل حدیث نہیں ہوتے، یعنی کہ بچپن سے جو ہے نا پوری 5 وقت کی یعنی کہ نماز پڑھنی، تو یہ سب چیزیں نا، تو یعنی کہ بچپن ٹریٹ بھی اس طرح کیا ہے کہ جیسے وہ کرتے ہیں نا کہ چاروں طرف سے بچے کو گھیرا ہوتا ہے کہ اب جس نے اسکول جانا ہے، اسکول سے آ کے اس نے جی اکیڈمی جانا ہے، اور رات کو آ کے جی سو جانا. تو گھر کا کچھ ماحول بھی ایسا تھا کہ لڑائی وغیرہ ہوتی رہتی تھی میرے جو ہے نا پیرنٹس کی. تو لیکن ویسے جو وہ دین کو جو ہے وہ پورا فالو کرتے ہیں، جن کے حدیثیں میں مانتے ہیں، مولوی کہہ سکتے ہیں، مولوی ٹائپ میں فلنا. ویسے مولوی نہیں ہے لیکن فالو اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے مولوی نہیں ہوتے اس طرح. تو میں جو ہے اس ٹائم تو بہت زیادہ جانا ہوا، میں پہلے بھی اس جو ہے نا یہ سب سننے سے سب سے پہلے میں نے حارث بھائی کو سنا تھا 1.5 سال پہلے. تو ایک بار سن کے میں تو ڈر گیا، میں نے کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. میں نے پھر اس کو جو ہے نا 3-4 مہینوں کے لیے چھوڑ دیا. میں نے کہا یہ تو گناہ ہوگا، یہ بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں. پھر آپ کو میں نے دیکھا تھا ان کے ساتھ حارث بھائی کے. تو پھر آہستہ آہستہ جب میں نے کہا چلو ویسے ہی سنتے ہیں کہ ویسے ہی سنتے ہیں کہ یہ کہتے کیا ہیں. تو جب میں نے حدیثیں آپ نے دکھائیں قرآن میں لونڈیوں کا، اور جو حضرت ماریہ قبطیہ والا واقعہ، اور یہ سب چیزیں جب دیکھی تو میں نے کہا یہ تو بہت غلط جو ہے نا چیزیں. تو ابھی بھی مجھے نہیں پتا میں اب کیا ہوں، لیکن جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا میں مینٹلی جو ہے پورا جس کو کہتے ہیں بندہ یعنی کہ فک ہو گیا ایک طرح سے. میں پہلے بھی جو ہے نا میں کچھ گھر کے ماحول یعنی کہ ہوتا ہے نا کوئی فیملی کا فرینڈلی ہوتا ہے کہ بندہ کوئی اپنی چیز شیئر کر سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں. تو وہ تب بھی نہیں تھا. میں یقین کرو اس سے پہلے بھی جو ہے نا چھت پہ جا کے میں روتا تھا. میں کہتا تھا میں مسلمان ہوتا، میں جو ہے نا اسلام میں کسی طرح نا خودکشی جائز ہوتی، میں مر جاتا تبھی. اب یہ نہیں ہے کہ میں یہ سب جو اسلام سے دور گیا ہوں، جو ہے میں مینٹلی ٹھیک نہیں تھا اس لیے گیا ہوں. میں نے اس پہ پوری جو ہے ریسرچ کی ہے. تو وہ باتیں جو ہے یہ خود ہی چلا جاتا ہے جب ایمان ہوتا ہے. میں جو ہے 21 سال تک جو ہے نا، یہ پچھلے سال بھی سردیوں میں تہجد پڑھتا تھا. میرا آن لائن کام کرتا ہوں، تو میں جو ہے اٹھا ہوتا تھا رات کا، میرا زیادہ کام ہوتا تھا.
تو میں جو ہے تہجد پڑھتا تھا، سارے سوئے ہوتے تھے، میرے ماں باپ بھی جو ہے، لیکن میں تو تہجد آپ پڑھتا ایسے تھا بدلے کس بات سے ہیں؟ جی بہت زیادہ، جیسے موریلٹی جو اخلاقیات ہیں، جیسے جو واقعات ہیں جو ہے یہ لونڈیاں ایک تو ہوگی بھی، وہ اللہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، وہ اس کو اتنا نہیں کہ بندہ جو ہے اتنا قرآن بنا دیا، ایک آیت اتار دے تو ہے، آیت اتار دے نا کہ جی جو ہے ابھی لونڈیاں نہیں ہوں گی، چلو باقی حقوق بھی کسی طرح مان لیتے ہیں جی، عورت کو یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ جی پردہ اس لیے کروانا ہے کہ جو ہے اس میں عورت کا فائدہ، چلو مان لیتے ہیں، لیکن مسئلہ جو ہے لونڈی پہ، جو کہ قرآن میں بھی ہے، تو لونڈی کی کیا غلطی ہے؟ وہ کسی غلام کے گھر پیدا ہوئی ہے، تو اللہ جو اتنا ہی بے بس ہے، ایڈی وڈی دنیا بن گئی ہے، اسے ایک آیت نہیں اتاری گی؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہاں اس ٹائم کے جو لوگ ہیں وہ اس کو صحیح سمجھتے تھے، اور جو ہے وہ اپنے مزے کے لیے جو ہے اپنا جدھر فائدہ نظر آیا ادھر کہہ دیا جی ٹھیک ہے جی چلنے دو اس طرح۔ تو جو ہے اس کے بعد جو ہے آج سے مجھے یہ کتنی دیر پہلے جو ہے یہ اس دنیا میں یعنی کہ ہوا ہے یہ کہ لونڈی وغیرہ نہیں بنیں گے، 200-300 سال پہلے شاید؟ نہیں 200-300 بھی نہیں، 100 سال بھی نہیں ہوئے ابھی اس بات کو دنیا میں، ہاں جو تو 100 کیا ابھی 20 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ افریقہ میں ابھی بھی ایسے ملک ہیں جہاں پہ غلامی ہے، بٹ سرکاری طور پہ بینڈ ہے، بس اللیگلی چل رہی ہے ابھی۔ موریتانیہ دنیا کا آخری ملک ہے جس نے غلامی کو آفیشلی ختم کیا تھا، وہ ایک اسلامی ملک ہے، اور وہاں پہ لونڈی غلام کا کلچر ابھی بھی موجود تو باقی چلو یہ ہے۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ حدیث پرانی ہوگی یہ ہوگا، چلو وہ بھی مان لیتے ہیں، حدیثیں ساری پرانی ہوگی سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ بات اندر سے کھاتی ہے کہ یہ قرآن میں ہے لونڈی کی بات ہے کیوں؟ اللہ اتنی بڑی جو ہے وہ، یہ تو انصاف ہی نہیں ہے کہ ایک لونڈی ہے چاہے جتنے مرضی حقوق دے دو، حقوق آپ جو مرضی ڈرامے بازی کر لو کہ یہ دے دیا وہ فلانا ڈمکانا دے دیا جی وہ گناہ ہو گیا تو اس کو چھوڑ دو، لونڈی کو معاف کر دو، غلام کو جو ہے آزاد کر دو، رکھنا ہی کیوں ہے؟ وہ انسان نہیں ہے؟ تو یہاں سے جو ہے میرا جو ہے نا ذہن جو میں اس ٹائم جو ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں، ابھی میرا شروع سے بھی نا بچپن سے میرا ایک بھی دوست نہیں ہے، ابھی تک بھی میرا کوئی دوست نہیں، تو میرا بھائی ہے ایک بہن ہے وہ سعودیہ سے، تو جو ہے نا وہ پورے جن کے مذہبی، میری امی جو ہیں وہ یعنی کہ صبح بھی جب اذان ہوتی ہے نا 5-6 بجے، تو مجھے جو فون پہ بیلیں مارتے ہیں کہ اٹھ کے جو نماز پڑھ کے ہو، تو میرے لیے نماز پڑھنا تو اب جو ہے نا وہ عذاب ہو گیا، تو 5 وقت کے ایک آدھی ہو بندہ پڑھ بھی لیا، اب وہ میں نہیں جاتا، پھر میرے پیچھے آتے ہیں، پھر میرے ابو مجھے کہتے ہیں، اب وہ جو ہے وہ ابو جو ہے 60 سال کے، میں ان سے ویسی بات بھی نہیں کرتا، ان کو میں کیسے سمجھاؤں گا، یہ اتنے وہ پکے ہیں یہ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ تو ہاں نہیں، فضول آپ بات۔ سمجھانے کی کوشش نہ کریں، کچھ نمازیں دکھانے کے لیے پڑھ لیا کریں، باقی چھوڑ ہاں لیکن وہ طریقے جو سے ہے لڑنا نہیں ہے کسی سے، نہیں میں نے نہ مجھے کسی کو یہ کنفرنٹ کرنا ہے۔ ہاں مجھے 5-6 مہینوں سے یعنی کہ نا یہ پتہ چلا، اس سے بھی زیادہ 7-8، لیکن میں نے کبھی جو ہے نا اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، تو ابھی جو مینٹلی جو میرے سے کام بھی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ابھی نا، کام بھی میں آن لائن ہی کرتا ہوں، وہ ڈاؤن ہے میرا سارا کچھ، تو مجھے بھی آج کل سمجھ ویسے ہی آن لائن والا سسٹم تھوڑا نیچے آیا ہے، کیونکہ ابھی کچھ پرابلمز اس طرح کے چل رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں تھوڑی مشکل ہو گئی ہیں، آن لائن والا بھی مسئلہ، ابھی ریسیشن شروع ہو چکا ہے۔ آج میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ یورپ میں تو پریکٹیکلی اس ٹائم ریسیشن شروع ہو، ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا سا مسئلہ بھی چلے گا کچھ عرصے تک، اس کے بعد پھر جی، آہستہ آہستہ ٹھیک ہونی چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ آپ کی طرح لیکن میں جو ہے نا اس ٹائم جو بندہ کہتے ہیں نا فل ڈپریشن، مجھے کوئی بھی جو ہے نا چیز اچھی لگتی نہیں، اب آج بھی جو میرے گھر والے ہیں وہ شادی پہ گئے ہیں میرے ماموں کے بیٹے کی شادی، تو میں جو ہے نہیں گیا، میرا بالکل نہ کسی کو کوئی سی چیز میں بھی دل ہی نہیں لگتا، بندہ کہتا ہے نا کہ مر جائے بس سو جائے دوبارہ نہ اٹھے، تو ابھی میں دور تو ہو گیا ہوں لیکن پھر بھی ایک ہلکا سا ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں واقعی نہ ہو، لیکن لگتا نہیں ہے ہوگا، کیونکہ اگر وہ ہوتا بھی خدا تو وہ انصاف ضرور کرتا۔ ابھی تو ایک چیز بتائیے، ایسی اور بھی کچھ چیزیں ابھی تو
جو آپ جیسے بتاتے ہیں اتنی لمبی جو چیزیں ہیں، حدیثیں ہو گئی، یہ واقعات جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ لونڈی جو ہے وہ تحفے میں لیتے پھر رہے تھے، وہ ساری چیزیں تو ابھی اگنور کی ہوئی ہیں، تو وہ سامنے آ جائے پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ابھی بھی تھوڑا بہت تو ہے ہلکا تھا، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کیا کرے اب کیا نہ کرے. بہت زیادہ ڈپریشن مجھے تو پہلے بھی بہت زیادہ تھا. میں پہلے بھی یعنی کہ نا مجھے سوسائڈل تھاٹس آتے اس چیز سے پہلے بھی. نہیں، مگر اگر آپ کو سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں تو آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. آپ کو جس میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے، پھر دوائی آپ کو کھانے کی ضرورت ہے. آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری 22 سال ہے. ہاں تو میرے بھائی، پھر اگر آپ کو سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں تو پھر آپ جائیں، ڈاکٹر سے مل کے آئیں، ٹھیک ہے، اور اپنا علاج کرائیں، کیونکہ یہ بات نہیں ہے. اور باقی پڑھائی آپ کی جاری ہے؟ نہیں اسٹڈی تو میں نے جو ہے نا وہ آئی سی ایس کے بعد چھوڑ دی تھی، تو میرا آن لائن دوبارہ کام پڑھائی شروع کر دو. میرا جو ہے نا ذہن جو زیادہ وہ کام کی طرف ہی ہے، کیونکہ میں جو اتنی آن لائن آپ بتانا پسند کرو گے کیا کرتے ہو؟ میرا یہ کام یہی تھا، یہ فری لانسنگ میں نا ڈیزائننگ اچھا، وغیرہ میں، این ہاں ایف ٹی اس ٹائپ کا کام تھا، تو کافی اچھا کام تھا پچھلے سال. تو وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو گیا، میرے کچھ اکاؤنٹ بین ہو گئے، تو وہ جو ہے ہاں، زیرو سے میں نے شروع تو کی، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ میرا کسی کوئی اور چیز کام میں شروع کر دو اب. آن لائن اگر آپ نے ایک بار آپ کو پتا کام کیسے لینا ہے تو کوئی اور کام سیکھ لو، کچھ اور شروع کر دو. ہاں لیکن میرا یہ ہے کہ مجھے جو کچھ میرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ میں سو کے اٹھتا ہوں تو جو سر ایسے یعنی کہ بڑا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی چیز یعنی کہ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، کرنے بھی لگتا ہوں تو تھوڑا سا دیکھ کے ہاں، پھر وہ آپ لگتا ہے ڈپریس کیا کرنا. چل رہے ہو نا، اپنا ڈپریشن کا علاج کراؤ جا کے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ تو ان کو آپ میں انزائٹی اور ڈپریشن کے بیچ میں کہیں پھر رہے ہو تو آپ جاؤ، جا کے ڈاکٹر سے بات کرو، پھر آپ کی پروڈکٹیوٹی تبھی شروع ہوگی. یہ انزائٹی اور ڈپریشن سب سے پہلے آپ کو کام کرنے سے، آپ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے. اب جی مجھے یس نہیں پتا کہ آپ کو انزائٹی یا ڈپریشن ہے، کیا ایشو ہے، وہ آپ کو ڈاکٹر ہی بتائے گا. جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس، اچھا ڈاکٹر دیکھو، سائیکیٹرسٹ، اس کے پاس جاؤ. آپ کے سٹی میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا. ٹھیک ہے. جی تو اس کو ڈاکٹر سے جو میں اپنی جو ہے وہ دوسری باتیں شیئر کروں، یعنی کہ نہیں، یہ وہ بات. باتیں نا آپ یہ بات نہ شیئر کرو اس سے. ہاں یہ بتاؤ آپ کو سوئسائڈل تھاٹس آتے ہیں، آپ خوش نہیں ہو، یہ جی باتیں کر دو. وہ جی آپ پھر دیکھ لو آپ کو کیا دوائی دیتا ہے، کیا چیزیں دیتا ہے. تو ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے نا، یہ جو ڈپریشن اور یہ ہے انزائٹی وغیرہ، یہ مجھے جو اس چیز سے پہلے ہی تھی، کچھ جو ہے نا فیملی کے جو ہے ماحول کی وجہ سے، یعنی کہ شروع سے ہی، یعنی کہ میں بچپن سے یعنی کہ اکیلا جیسے بندہ رہتا ہے نا، کوئی ایک بھی یعنی کہ دوست نہیں تھا، اور فیملی میں بھی یعنی کہ کچھ بھی نہیں، یعنی کہ بالکل ہی نا، بس ادھر گئے کالج گئے تو کالج سے اکیڈمی چلے گئے، وہاں سے ادھر آ کے بعد کسی کو ملے ہی نہیں کبھی. تو شاید اس لیے پہلے بھی تھا، کچھ گھر کے ماحول کی وجہ سے، جیسے میں نے بتایا نا، وہ پیرنٹس وغیرہ جو ہے وہ بہت لڑتے تھے، اور میں پہلے رہتا بالکل ان کے کمرے کے ساتھ ہی تھا، تو اس وجہ سے بھی. تو چلو ذرا اپنا یہ چیزوں کو دیکھو، اور جم جوائن بھی کر لو. ٹھیک ہے، ادھر کسی نے کہا آپ کا، ٹھیک ہے، آپ ایکسرسائز وغیرہ کرو، کچھ کرو نا، جم جوائن کر لو، کوئی سپورٹ شروع کر دو، کچھ نہ کچھ کرو، کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نہیں کرو گے تو آپ کو ڈبل ڈپریشن ہو. ٹھیک ہے، تو میں جم جوائن کر لو. کوشش کرتا ہوں. میں بھی جو ہے نا 1 سال سے اپنے بس کمرے میں بیٹھا ہوں، یا مجھے جب نہیں، کہتے ہیں کمرے میں نماز نہ بیٹھو، باہر نکلو. کمرے میں بیٹھو گے تو پھر تو مسئلہ ہی ہوگا. جم جوائن کر لو ایک جا کے، اپنی ذرا جم جوائن کرو گے، ڈائٹ مینج ہوگی پراپرلی. دیکھو پھر ایک اور بات ہے، ہاں جو بات بتانی ہے، اپنے آئرن اور وائٹامن ڈی کے ٹیسٹ کراؤ. کمرے میں بیٹھے ہو، وائٹامن ڈی نیچے چلا گیا ہوگا. وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ویسے ہی بندے کو انزائٹی میں ڈال دیتی. جی تو وہ ہو سکتا ہے آپ ایک گولی وائٹامن ڈی کی دن کی لوگے، آپ کے سارے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں. وہ آپ چیک کراؤ جا کے، اپنا وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ کراؤ، آئرن کا ٹیسٹ کراؤ اپنا. یہ نا آئرن اور وائٹامن ڈی کی، تھائرائڈ کا ٹیسٹ کراؤ. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بندے کو کچھ بھی نہیں ہو تو ڈپریشن ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، چلیں پھر صحیح ہے. اور کوئی بات کرنی ہے؟ نہیں ابھی کے لیے اتنا ہی. یہ چلیں اگر ٹھیک ہے، دوبارہ صحیح ہے. نہ ہو تو جو ہے میں ہاں آ سکتا ہوں.
हाँ जी आ जाना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।